فائزہ بنت یعقوب مینٹورز ماڈل انسٹیٹیوٹ آرمل کی ایک طالبہ آج آپ کے سامنے نشہ ایک لعنت کے حوالے سے کچھ کہنے کی جرأت و جسارت کرنا چاہتی ہوں۔ جناب والا، نشہ خمار زیست ہے، یعنی سوئی ہوئی زندگی۔ جاگتی ہوئی زندگی کے مقابلے میں سوئی ہوئی زندگی ایسے ہے جیسے ہوش مند انسان کے مقابلے میں بے ہوش انسان۔ چونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ چنانچہ جب کسی قوم کے افراد نشے کی لت یعنی خمار زیست میں پڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پوری قوم بستر استراحت پر دراز ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ پاکستان اور چین صرف 2 سال کے وقفے سے آزاد ہوئے ہیں۔ چینیوں کے بارے میں تمام مورخین نے لکھا ہے کہ وہ نشہ کے عادی ہو کر تباہ حال ہو چکے تھے، لیکن جب انہیں اپنے طویل خواب غفلت کا احساس ہوا تو علامہ اقبال جیسے شاعر کو بھی کہنا پڑا، گرا خواب چینی سنبھلنے لگے، گرا خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے۔ اور یوں گرا خواب چینی جو کبھی بھنگ اور گانجا کے مریض ہو کر ایک معطل اور شلقوم بن چکے تھے، تیزی کے ساتھ بدلنے لگے۔ حدیث پاک میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے۔ یہ معنوی اعتبار سے وہی بات ہوئی جو میری اس تقریر کا موضوع ہے، یعنی نشہ ایک لعنت۔ صرف یہی حدیث پاک ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ارشاد گرامی بھی ہے، کل مسکر حرام، ہر نشے کی چیز حرام ہے۔ جناب والا، جب کسی قوم میں ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے، لوگ بھوک، افلاس، قسم پرسی، ناانصافی، عدم تحفظ اور بدعنوانی کا شکار ہو جاتے ہیں تو کاہل قوم کے افراد اپنی قباحتیں دور کرنے کے بجائے اپنے لیے بظاہر آسان راستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ میڈیکیشنز لینا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ لوگ نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں قوم کے گلستان کے پھول کملانے لگتے ہیں، شگوفے اور کلیاں مرجھانے لگتی ہیں، جرات و تخلیق کے سرچشمے سوکھنے لگتے ہیں۔ عزیزان من برکاتہ، میں فائزہ بنت یعقوب مینٹورز ماڈل انسٹیٹیوٹ آرمل کی ایک طالبہ آج آپ کے سامنے نشہ ایک لعنت کے حوالے سے کچھ کہنے کی جرأت و جسارت کرنا چاہتی ہوں۔ جناب والا، نشہ خمار زیست ہے، یعنی سوئی ہوئی زندگی۔ جاگتی ہوئی زندگی کے مقابلے میں سوئی ہوئی زندگی ایسے ہے جیسے ہوش مند انسان کے مقابلے میں بے ہوش انسان۔ چونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ چنانچہ جب کسی قوم کے افراد نشے کی لت یعنی خمار زیست میں پڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پوری قوم بستر استراحت پر دراز ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ پاکستان اور چین صرف 2 سال کے وقفے سے آزاد ہوئے ہیں۔ چینیوں کے بارے میں تمام مورخین نے لکھا ہے کہ وہ نشہ کے عادی ہو کر تباہ حال ہو چکے تھے، لیکن جب انہیں اپنے طویل خواب غفلت کا احساس ہوا تو علامہ اقبال جیسے شاعر کو بھی کہنا پڑا، گرا خواب چینی سنبھلنے لگے، گرا خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے۔ اور یوں گرا خواب چینی جو کبھی بھنگ اور گانجا کے مریض ہو کر ایک معطل اور شلقوم بن چکے تھے، تیزی کے ساتھ بدلنے لگے۔ حدیث پاک میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے۔ یہ معنوی اعتبار سے وہی بات ہوئی جو میری اس تقریر کا موضوع ہے، یعنی نشہ ایک لعنت۔ صرف یہی حدیث پاک ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ارشاد گرامی بھی ہے، کل مسکر حرام، ہر نشے کی چیز حرام ہے۔ جناب والا، جب کسی قوم میں ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے، لوگ بھوک، افلاس، قسم پرسی، ناانصافی، عدم تحفظ اور بدعنوانی کا شکار ہو جاتے ہیں تو کاہل قوم کے افراد اپنی قباحتیں دور کرنے کے بجائے اپنے لیے بظاہر آسان راستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ میڈیکیشنز لینا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ لوگ نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں قوم کے گلستان کے پھول کملانے لگتے ہیں، شگوفے اور کلیاں مرجھانے لگتی ہیں، جرات و تخلیق کے سرچشمے سوکھنے لگتے ہیں۔
دیتے ہیں, ہم ان کو حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ان میں اصلاح کے بجائے مزید انتقامی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اس لعنت میں غرق ہو جاتے ہیں. جناب والا, نشے جیسی موذی بیماری سے بچانے, اپنی قوم کو بچانے کا ہر ممکنہ اقدام پورے ولولے اور جوش و جذبے کے ساتھ کیا جائے. ملکوں میں جگہ جگہ تک نشہ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جائے اور خاص طور پر نشہ کے بیوپاریوں کو آہنی شکنجے میں جکڑ کر نشہ فروشوں کا پوری طریقے سے کلا کما کیا جائے, کیونکہ بھنگ, افیون, کوکین, ہیروئن, شراب, سگریٹ اور بہت سے معلوم اور نامعلوم اشیاء نشہ ہے جو ایک جیتے جاگتے, چلتے پھرتے, ہنستے کھیلتے انسان کو کچھ ہی عرصے میں ایک جیتی جاگتی لاش میں تبدیل کر سکتے ہیں. صدر محترم, ہر نشئی نشہ کو ایک سہارے کے طور پر استعمال کرتا ہے.